عوام ایک مطالبہ کر رہی ہے، ہمارے پاس ایک چیز ہے اور وہ ہے ہمارے ووٹ کا حق، اور اگر ہم سے یہ ووٹ کا حق بھی چھین لیا جائے گا آرٹسٹ بٹھا کر، ہمارے ہارس ٹریڈنگ کروا کر، تو پھر اس ملک میں اس قوم کے پاس واحد امید کیا رہ جائے گی؟ عوام کا یہ واحد سوال پاکستان کے سب سے طاقتور لوگوں سے بن رہا ہے، اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت عوام جیتتی ہے یا طاقتور پاکستان۔ السلام علیکم سر جی، کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف مریم نواز بنن جا رہی ہے وزیر اعلیٰ، تو کی اس وقت صورتحال ہوگی؟ تھوڑی سی سانوں بھی آگاہ کرو۔ وعلیکم السلام جی، PP 144 تو بڑے بھائی نے سردار سرفراز ڈوگر MP نے ملک جڑا ہے نا جی عمران خان نے بچاؤنا، صرف عمران خان۔ مریم نواز بنے نہ بنے، باجی یا نہیں باجی، سانو انہاں گلاں نہ اثرات نظر آ رہے بننے کے؟ وہ دیکھو جی، جدوں 8 فروری تو بعد انہاں نے اتلے لیول تے کنی دھاندلی ہوئی آ، سیٹاں جڑیاں نے جی نجائز، انہوں نے جی ووٹاں دے وچ کرپشن کیتی آ، ٹھیک ہے جی۔ 8 فروری تو بعد پہلو تو ساڈی سی نا عوام نے تے عمران خان نوں ووٹ دیتا۔ اچھا، آپ اس وقت کس کینڈیڈیٹ ہیں؟ PP کہاں سے سر؟ PP 144 PP 144 سر جی، جس طرح ہم نے خبریں سنی ہیں کہ لوگوں کو آفرز آئی ہیں، کچھ بکے بھی ہیں، کچھ نہیں بہت سے بکے ہیں، آپ کو آئی تھی آفرز؟ اور ضرور آئی تو ہوں گی، اور کیا آفر آئی ذرا بتائیے گا۔ آفر تو مراد ہے نا، اسی عمران خان دے جالے ہیں جی، اسی آفراں نوں ٹھکرایا وا، نہ سانو کسے چیز کی ضرورت نہیں، اللہ دا دتا ہویا سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ساڈے بھائی نے سرفراز ڈوگر صاحب، ٹھیک ہے عمران خان دے نال ہاں، دے نظریے دے نال ہاں، اور ڈٹ کے دے نال کھڑے ہیں سر۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آفرز کس کی طرف سے آئی تھی؟ تھوڑا اس پر میں گائیڈ کریں گے؟ غلط بات کراں فی الحال سانو، اسی ہے ہی جیلے ہیں، اسی نظریاتی عمران خان دے نال ہیں، نظریاتی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کیا لگتا ہے اس وقت ووٹس پورے ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاق اور پنجاب میں آپ حکومت بنائیں گے۔ دیکھو جی، اسی سانو تے اللہ تے یقین آ، تے باقی اتنے جڑا ادارے نے دیکھو انہاں تے کی کیا جا سکتا، کون سے ادارے؟ سارے جڑے بھی جو بھی تمام ادارے؟ بس اللہ وارث، اللہ وارث ہے۔ میرے کو اتنے سخت بیان نہ لے، میری مہربانی، شکریہ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی بہت سی امیدیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی ٹائیگر اتوار والے دن انشاءاللہ سے پنجاب پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج کریں گے، جیسا یہ نون لیگ کے کارکن یہاں جو ہے نا سارے کٹے ہوئے، ان کو ایک پورا امن احتجاج کر رہے، شور شرابہ کر رہے۔ ہم بھی اس پاکستان کے بچے ہیں، ہم بھی اس پاکستان کے مستقبل کے بچے، اس مٹی کے بچے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح پروٹوکول دیا جائے، جیسے ان کے لوگ آ رہے ہیں ووٹ پے کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کو یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ ملک آزاد ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں تو کنفیوز ہو رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں یا اللہ ہم پہ اسرائیل کے گورنمنٹ آ جائے نا، کم از کم انسانیت تو ہوگی۔ نہیں اسرائیل کا نہیں، اسرائیل بس جو بھی ہے انسانیت تو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج سے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں احتجاج ہوتا ہے تو پکڑ لیے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ احتجاج سب سے جو احتجاج کی بات ہے، ہم اپنے نبوت پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری بات، خان کو رہا کرو۔ تیسری، جو پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہمارے مینڈیٹ کو چرا ہے، اس پہ ہمارا احتجاج ہوگا۔ سنڈے والے دن شیر افضل نروت ہم مینٹین کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ اپنا مینڈیٹ لے کر آیا تو پھر ان کو اتنا یہ سیکیورٹی کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر یہ عوام کے مینڈیٹ سے ہے پھر یہ عوام سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات تھوڑا اس طرف ہے جی وہ دیکھیں بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں نا، بالکل عوام کے لیے آئی ہے، جو عوام اپنے حق کے لیے نکلے گی۔ اگر یہ اپنا مینڈیٹ لے کر آیا، یہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب میں میجورٹی ہے، تو پھر یہ ساری بختر بند گاڑیاں کس لیے؟ عوام کے لیے۔ کوئی دہشت گرد نہیں آئے، کوئی اسرائیلی فوج نہیں ادھر قابض جو ان کے لیے بختر بند گاڑیاں آئی، یہ عوام کے لیے آئی ہے، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان کو پتا ہم نے چوری کیا ہے، اس لیے وہ ڈر کے مارے پنجاب اسمبلی کے باہر وہ بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں۔ فورسز دیکھیں آپ ادھر، کیمرہ دکھائیں۔ بالکل، میں دکھا سکتا ہوں، واقعی میں فورسز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور لگا سر ہے کہ پوری لاہور کی لگا دی گئی ہے۔ ہاں جی، پوری لاہور کی فورسز ادھر لگا دی گئی ہے، اور عام عوام نکلنے کا حق نہیں دے رہے۔ تھینک یو سو مچ جی نوجوان۔ اور آپ کا کیا خیال ہے اس وقت یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں الیکشن جو ووٹنگ ہے وہ پوری ہو جائے گی سر؟ بھائی اگر الیکشن فیئر کیا ہوتا نا تو اس طرح سے یہ سیکورٹیاں لگانی پڑتی۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر یہ الیکشن چوری نہ کیا ہوتا تو اس طرح سے یہ سیکورٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا، پہلے بھی ہوتے رہے اسمبلیوں میں، نئے لوگ آتے رہے ہیں، نئی اسمبلیاں بنتی رہی ہیں، تو پہلے تو نہیں اتنی سیکورٹی کبھی بھی نہیں دیکھی، زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو یہ تو وہی حال ہو گیا جس طرح سے سب سے زیادہ، یعنی اتنا زیادہ ووٹ ڈال دیا لوگوں نے عمران خان کو کہ اس کی گنتی نہیں ہو رہی تھی، اور اب یہ ہے کہ جو چند لوگ اسمبلی میں آئے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے پورا پنجاب کی پولیس جو ہے نا وہ یہاں کرا دی گئی۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو۔ یہ صورتحال ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے خیال سے ہو سکتا ہے دھوپ کی وجہ سے تھوڑا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سے 4 پریزن وینس، 1 2 اور وہاں پر 3
तकरीबन भी 5 से 7 प्रिजन वैन्स वहाँ पर मौजूद हैं और ये इस वक्त हालात हैं आवाम के सामने जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैं बात भी करूँगा कैंडिडेट से और पूछता बताता भी रहूँगा आपको क्या हालात हैं क्या नहीं है। ये सूरत हाल है नाज़रीन किराम और मुल्क के जो हालात हैं उसमें ज़रा तशरीह आपको थोड़ा बता देते हैं।